سورۃ الصاد کی آیت نمبر 8۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ یہ مشرکین عرب، کفار مکہ، قرآن کریم کے نازل ہونے کے باوجود، اللہ کی طرف سے اس نصیحت نامے کے آ جانے کے باوجود توحید کے منکر اور مخالف رہے۔ ان آیات مبارکہ میں جو ابھی تلاوت کی گئی، ان میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بیان فرمایا ہے کہ جس طرح مشرکین عرب توحید کے منکر اور مخالف تھے، اسی طرح جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی منکر اور مخالف تھے۔ تو گویا ان آیات مبارکہ میں دوسرے اہم مسئلے کو بیان کیا گیا۔ توحید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جس مسئلے کی دین میں ہے وہ رسالت ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، آپ کی بات کو ماننا، بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو توحید سے بھی زیادہ اہم رسالت کو ماننا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ ایک ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ کیسے پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے؟ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، کیسے پتہ چلا؟ فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، کامیاب ہو کر گئے، یہ ساری خبریں کس نے دی ہیں؟ یہ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو اگر آپ علیہ السلام کی رسالت کو مانیں گے تو پھر ہی باقی چیزوں کو مانا جائے گا، اور اگر کوئی شخص رسالت کو ہی نہیں مان رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں تسلیم کر رہا، تو وہ باقی چیزوں کو کیسے تسلیم کرے گا؟ تو اس لیے ایک لحاظ سے توحید سے بھی زیادہ اہم چیز وہ رسالت کو ماننا ہے۔
مشرکین عرب اس رسالت اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بھی منکر تھے، بلکہ وہ کہا کرتے اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، بھئی ہمارے درمیان اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، سردار موجود ہیں، وڈیرے موجود ہیں، نواب موجود ہیں، روپے پیسے والے موجود ہیں، تو نصیحت اور قرآن کے اترنے کے لیے یہی ایک شخص ملا تھا۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، ہم سب کے بیچ میں، ہمارے درمیان میں اسی ایک شخص پہ قرآن اترنا تھا۔ یعنی اس بات پہ تعجب کرتے کہ جی آپ کے پاس وحی کیوں آ گئی؟ نہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، نہ کوئی زمین و جائیداد ہے، نہ کوئی سرداری ہے، نہ کوئی اور ایسی وجہ ہے کہ کہا جائے کہ جناب آپ اس کے مستحق ہیں۔ وہ یوں سمجھتے تھے کہ جیسے دنیاوی عہدے، دنیاوی چیزیں، مال و اسباب، یہ سب ہماری ہیں، ہم ان کو خرید سکتے ہیں، تو شاید نبوت بھی ایسی چیز ہے کہ اس کو ہم خرید کے اپنا بنا لیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کیا یہ لوگ عذاب کو چکھنا چاہتے ہیں اور یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا بل ہم فی شک من ذکری، یہ میری اس نصیحت اور اس قرآن سے ابھی بھی شک میں پڑے ہوئے۔ جب قرآن کریم آ گیا، اللہ کی کتاب آ گئی، اور ایسی کتاب آ گئی جس کا یہ لوگ مقابلہ نہیں کر پا رہے، چیلنج کر رہے قرآن کریم کے لاؤ اس جیسی صورت لاؤ، آیت لاؤ، اور اس کے مقابلے سے یہ عاجز ہے، تو وہ قرآن کریم جس پہ آ گیا اسی کو تسلیم کر لیں۔ لیکن فرمایا یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے، اور اللہ پاک فرماتے اصل میں شک بھی نہیں، ان کو صرف جو ہے عذاب کی ضرورت ہے، ان کو صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے تھپیڑے پڑنے کی ضرورت ہے۔ بل لما یذوقوا عذاب، فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک عذاب نہیں چکھا، ذرا سا عذاب کا تھپیڑا لگ جائے تو ان کو سمجھ آ جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس سوچ کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو سوچ ہوتی ہے نا کہ سرمایہ اور مال یہ جس کے پاس ہے سارا کچھ اسی کے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عندہم خزائن رحمت ربک، کیا رب کی رحمت کے خزانے کو بھی تم مالک بن گئے؟ یہ رحمت کے خزانے سارے اللہ رب العالمین کے ہیں، دین اس کا ہے، وحی اس کی ہے، نبوت اس کی ہے، رسالت اس کی ہے، اور علم اس کا ہے، وحی اس کی، قرآن اس کا ہے۔ وہ جس کو چاہے عطا کرے اور جس کو چاہے اس سے محروم کر دے۔ یہ کیا مامے لگتے اللہ کے خزانوں کے، جی اس کو کیوں مل گیا اور فلاں کو کیوں نہیں ملا، اور بڑے آدمی کو کیوں نہیں ملا اور مال والے کو کیوں نہیں ملا؟ ان کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کیا رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک اب یہ بن گئے؟ وہ رب العزیز الوہاب، وہ غالب بھی ہے، اپنے خزانوں کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہے، کوئی اس کے خزانوں کو چھین نہیں سکتا، اور الوہاب بھی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ خزانے دنیا کے اندر جتنے ہیں، روحانی خزائن ہو یا مادی خزائن ہو، سارے کے سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہے اور اکیلا ہے، اور وہ غالب بھی ہے، وہاب بھی ہے، اپنے خزانوں کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے اور تقسیم کرنا بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہم لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی بادشاہت ان کے پاس ہے؟ کیا یہ بادشاہ ہے اس کے؟ زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ، آسمان و زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے
اس سب کا بادشاہ بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے کیا اب یہ بادشاہ بن گئے اور یہ فیصلے کریں گے کہ کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا؟ فرمایا اگر ان کو اتنی چڑ ہے، اتنی ضد ہے، اگر یہ اس قدر حسد کر رہے ہیں میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر جائیں فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، یہ رسیاں کھینچ کے آسمانوں میں چڑھ جائیں، اوپر چلے جائیں، اور جا کے جہاں سے وحی آتی ہے وہاں سے ساری وحی کو بند کر دیں، کریں ہمت، لگائیں زور۔ جبرائیل امین علیہ السلام آ رہے، اللہ فرماتے ملک میرا، آسمان میرے، زمینیں میری، درمیان میں جو کچھ ہے سب میرا، خزانوں کا مالک میں جس کے پاس مرضی وحی بھیجوں، جس کو مرضی نبی بناؤں، جس کے سر پہ مرضی میری تاج ختم نبوت سجاؤں، یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اگر ان کو اتنی چڑ ہے تو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، ہمت کریں، آگے بڑھے، چڑھے آسمانوں پہ، رسیاں کھینچ کے اوپر پہنچ جائے اور پھر جا کے وحی کے سلسلے کو بند کر دیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ تو ایک معمولی اور چھوٹا سا لشکر ہے، یہ مشرکین عرب، یہ کفار مکہ، یہ تو ایک معمولی اور چھوٹا سا لشکر ہے، اور ایسا لشکر ہے محزوم من الاحزاب، جیسے پہلے بڑے بڑے لشکروں کو شکست ہوئی، یہ بھی ایک شکست خوردہ لشکر ہے، یہ بھی ایک ناکام لشکر ہے۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ کہاں اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتے؟ ان کی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے آؤ میں تمہیں بتاؤں گروہ کون سے تھے، لشکر کون سے تھے، بڑی بڑی طاقتیں کون سی تھی، جن کو اللہ نے جب انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ اللہ پاک فرماتے کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی، انہوں نے بھی اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وعاد، قوم عاد نے جھٹلایا۔ وفرعون ذو الاوتاد، اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ، جس کے مقابلے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس فرعون نے بھی جھٹلایا، اور اس فرعون کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ذو الاوتاد، میخوں والا، کیلوں والا۔ اوتاد وتد سے ہے، وتد کیل اور میخ کو کہتے ہیں، یہ جو ہم ٹھوکتے ہیں کیل، اس کو کہتے ہیں وتد، اسی کی جمع اوتاد۔ فرعون کو میخوں والا کہا گیا، قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ پہ اس کو میخوں والا کہا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام رحمہم اللہ کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض حضرات فرماتے اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، میری کرسی کو کوئی، میرے اقتدار کو کوئی ہلا نہیں سکتا، جیسے کسی چیز کو کیل گاڑ کے مضبوط ٹھوک دیا جائے، یہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ میری کرسی اور اقتدار بڑا ہی مضبوط ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے جس کے کھونٹے گڑے ہوئے تھے، وہ فرعون جس کے کھونٹے گڑے ہوئے تھے، یعنی اس کی اقتدار کی چولیں بڑی مضبوط تھی۔ لیکن میرے محترم دوستو، جب وقت کے نبی کا مقابلہ کیا تو وہ مضبوط حکومت بھی تنکوں کی طرح بہہ گئی، وہ کسی کام نہ آ سکے۔ بعض دفعہ دنیا کے اندر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی میری کرسی بڑی مضبوط ہے، بھٹو آیا تھا کہا کرتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، مشرف آیا تھا وہ کہا کرتا تھا میں وردی نہیں اتاروں گا۔ میرے محترم دوستو، سدا بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔
بڑے بڑے آئے اور اقتدار کے سورج ان کے غروب ہو گئے۔ اقتدار کا سورج ہمیشہ چمکتا دمکتا رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی بادشاہت کا۔ اللہ پاک فرماتے یہ مضبوط حکومت والا فرعون بھی اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا کے تباہ و برباد ہوا۔ بعض فرماتے اس کو میخوں والا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے باغی ہوتے تھے، حکومت کے باغی، ان کو سزا یہ دیتا تھا کہ ہاتھ پاؤں میں کیلیں گاڑ کے زمین میں گاڑ دیتا، لٹا کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دیتا اور اوپر سانپ اور بچھو چھوڑ دیا کرتا تھا، یہ سزا دیا کرتا تھا۔ اور بعض رات نے لکھا ہے کہ اس کے جو خیمے اور اس کے محلات تھے وہ بھی سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تھے، اس کے گھوڑوں کے سم جو ہے وہ بھی سونے کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون جو میخوں والا کیلوں والا فرعون ہے۔ لیکن اس نے بھی وقت کے نبی کو جھٹلایا تو انجام کیا ہوا؟ عبرتناک حشر سے دوچار ہوا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَثَمُودَ، قوم سمود آئی، وَقَوْمُ لُوط، قوم لوط آئی، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بن والے، ان سب نے بھی وقت کے نبیوں کو جھٹلایا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، اصحاب الایکہ جنگل والے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ یہ سب نبیوں کی تکذیب کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الاحزاب، لشکر تو یہ تھے، طاقت والے تو یہ تھے، بڑی بڑی فوجیں تو یہ تھی، لیکن ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے بھی اپنے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کے پیغام کو ٹھکرایا، حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، فحق عقاب، تو میری سزا ان پر ثابت ہو گئی، میری سزا ان پہ لازم ہو گئی، میری طرف سے ایسی سزا ملی جو آج رہتی دنیا تک عبرت کا نشان ہے کوئی اس سے عبرت حاصل کرنے والا؟ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو مشرکین عرب ہے ان کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا ما ينظر هؤلاء، یہ تو کسی چیز کے منتظر نہیں لگتے، الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ کے منتظر لگتے۔ اسرافیل علیہ السلام آئیں گے، ایک چیخ ماریں گے، ایک چیخ پڑے گی اور ایسی چیخ ہوگی کہ ما لہا من فواق، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں بازار اسی طرح آباد ہوں گے، دکاندار کاروبار کر رہے ہوں گے، کپڑے والے اپنے کپڑا پھیلا کے بیٹھے ہوں گے، گاہک کپڑے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دم ایک طرف سے ہلکی سی آواز شروع ہوگی اور پھر وہ آواز بڑھتے بڑھتے اتنی تیز ہو جائے گی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹنے لگ جائیں گے، اور اس آواز کے درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ فواق کہتے اصل میں جب کوئی انسان اونٹنی کا دودھ نکالتا ہے تو پھر اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہے، درمیان میں جو وقفہ آتا ہے دوبارہ دودھ آنے تک، اس کو کہتے ہیں فواق۔ تو اللہ پاک فرماتے جتنا اس کو وقفہ ملتا ہے اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا، مسلسل آواز چلے گی، اور اس آواز کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ کیا یہ اس انجام کے انتظار میں بیٹھے، اس وقت کے انتظار میں بیٹھے؟ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ اتنے ڈھیٹ اور ضدی اور ہٹ درم ہیں کہ کہتے ہیں ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے اللہ ہمارے حصے کا جو عذاب ہے وہ حساب کے دن سے پہلے ہمیں دے دے۔ اس قدر ڈھیٹ ہے، اتنے ضدی ہے، اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہمارے حصے کا عذاب بنتا ہے وہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے پہلے دے دے۔ یہ تو اللہ پاک نے ان کے رویے کا ذکر کیا۔ ان ایسے ڈھیٹ لوگوں کے مقابلے میں اور ایسے بدتمیز اور بے حیا قسم کے انسانوں کا
مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی، کیسے ان کا مقابلہ کریں۔ وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک بہترین مثال ہے۔ آج کے ضدی اہل باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالہ و ختم نبوت کو دل و جان سے تسلیم کر کے زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔